ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فرمایا، الا انبئکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصوم والصدقہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتا دوں جو نماز سے بھی بہتر ہے، روزے سے بھی بہتر ہے اور صدقہ و زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ یہ تینوں اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ ان کا نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز سے بھی بہتر ہے، روزے سے بھی بہتر ہے اور صدقہ زکوٰۃ سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو چونک اٹھے آپ کی یہ بات سن کر، ایسا عمل کون سا ہے جو نماز سے بھی بڑا ہے، روزے اور زکوٰۃ سے بھی اعلیٰ ہے؟ تو ہم نے عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں وہ کون سا عمل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل ہے اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرنا، مسلمانوں کا آپس میں صلح کرنا۔ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اکٹھے کاروبار، لین دین، معاملات کرتے انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، بے عزتی ہوتی ہے، وہ پھر اسے غصہ آتا ہے، غصے کے بعد دل میں ناراضگی بیٹھ جاتی ہے، وہ عداوت کینہ بن جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے دل کو صاف کر کے، اپنا غصہ پی کے اپنے مسلمان بھائی سے صلح کرنا، یہ عمل ہے جو نماز سے بھی بڑا ہے، جو روزے سے بھی افضل ہے، جو صدقہ و زکوٰۃ سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان ایک رشتہ رکھا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور وہ رشتہ ہے اخوت کا۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قبیلہ بے شک الگ ہے، برادری علیحدہ ہے، ملک علیحدہ ہے، علاقہ علیحدہ ہے، رنگ مختلف ہیں، بولیاں مختلف ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر یہ سب بھائی ہیں۔ یہ اللہ کا قائم کردہ رشتہ بہت بڑی اہمیت والا رشتہ ہے۔ یہ آپس کی ناراضگیاں اور اختلافات، دشمنیاں اللہ کے اس رشتے کے خلاف ہیں۔ اپنی ناراضگیوں کو ختم کر کے اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو قائم کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ تھے نا، مشرکین، عرب کے کافر، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان کا عقیدہ اور سوچ صلح کے حوالے سے اس طرح کا تھا کہ وہ صلح کو بے عزتی سمجھتے تھے، بے غیرتی سمجھتے تھے، ذلت سمجھتے تھے۔ ان کی جب آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، چھوٹا موٹا مسئلہ بن جائے تو وہ پیچھے ہٹنا اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ وہ چھوٹے سے مسئلے پر اختلاف شروع ہوتا اور نسلوں تک لڑائیاں چلتی تھیں۔ کسی کو اگر سمجھایا جاتا نا یار چھوڑو صلح کر لو، تو وہ کہتا میں کوئی بغیرت ہوں، میں کوئی ذلیل ہوں کہ میں پیچھے ہٹوں، میں نہیں پیچھے ہٹوں گا، جو ہوتا ہے ہو جائے۔ یہ سوچ تھی زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ کو غلط ثابت کر کے اپنی امت کو یہ سوچ دے رہے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں تم اپنا عقیدہ بنا لو کہ صلح بے عزتی نہیں، صلح بہت بڑی عبادت ہے، یہ نماز سے بھی بڑی عبادت ہے، یہ روزے سے بھی بڑی عبادت ہے۔ پھر اس کے اندر حکمتیں ہیں، اللہ کے نبی نے نماز کا نام لیا ہے، اس کے اندر سبق کیا ہے؟
کہ نماز میں تم اللہ کے سامنے جھکتے ہو نا، یہ رفع الیدین خالی ہاتھ، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بندہ ثابت کرتا ہے یا اللہ میں خالی ہاتھ ہوں۔ لوگ مجھے شیخ صاحب کہتے ہیں، سیٹھ صاحب کہتے ہیں، چودھری صاحب کہتے ہیں، سر جی کرتے ہیں، لیکن اللہ تیری بارگاہ میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے میں کھڑا ہوں کہ تیری رحمت کے بغیر میری کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو نماز کی زینت فرمایا کرتے رہتے۔ پھر بندہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیوں جھکوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ پھر نماز کے اندر بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میرے پالنے والے میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ یہ عاجزیاں، معافیاں مانگنا، مغفرت کا سوال کرنا، رحمت کا سوال کرنا، سجدے کرنا، اتنی بڑی عاجزی تم نماز کے اندر اپنے رب کے سامنے کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنی بے عزتی محسوس کی ہے؟ نہیں، بلکہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے سجدہ کرنے کی توفیق دی ہے۔ میں تم نماز میں اللہ کے سامنے جھکتے ہو نا، غلطیاں مانتے ہو، معافیاں مانگتے ہو، تو صلح والا معاملہ نماز سے بھی بڑا ہے۔ صلح کرتے ہوئے بھی اپنی غلطی مان لینا، معافی مانگ لینا، نیچے ہو جانا، اس میں اپنی بے عزتی نہ سمجھو۔ روزے رکھتے ہو، روزے میں تم اپنی خواہشات پر پہرے بٹھاتے ہو، اپنی خواہشات قربان کرتے ہو، کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے نہیں کھاتے، پینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے نہیں پیتے، بیوی گھر میں موجود ہے قریب بھی نہیں جاتے، اپنے آپ پر پہرے لگائے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ روزے میں تم اپنی خواہشات کو دبا لیتے ہو، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو پکڑ لیتے ہو، تو صلح والا معاملہ تو روزے سے بڑا ہے۔ صلح کے لیے بھی اپنے آپ پر پابندیاں لگانا پڑے، اپنی خواہشات قربان کرنا پڑے تو کر دو۔ اسی طرح زکوٰۃ صدقے میں تم اپنا مال اللہ کے نام پر دے دیتے ہو، غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، مجاہدین کو دیا، مساجد مدارس میں دیا، رشتہ داروں پر کرتے ہیں نا، حلال کمائی ہے، اللہ کے حکم پر 40 لاکھ روپے تو 1 لاکھ دے دیا، 80 لاکھ روپے تو 2 لاکھ دے دیتے ہیں، اللہ کے نام پر زکوٰۃ صدقے میں تم اپنا مال دے دیتے ہو۔ صلح والا معاملہ تو زکوٰۃ سے بھی بڑا ہے۔ صلح کے لیے کچھ مرلے چھوڑنا پڑے، کچھ ٹکے چھوڑنا پڑے تو پریشان نہ ہوا کرو، چھوڑو ان چیزوں کو، یہ فانی دنیا ہے، اور صلح کرو۔ صلح کو معمولی نہ سمجھنا، یہ نماز سے بڑا عمل ہے۔ بھائیو، نمازیں پڑھنا آسان ہے، نمازیں پڑھنا آسان ہے، لیکن دل صاف کرنا مشکل ہے۔ بڑے بڑے نمازیوں کے دل بھی کالے ہیں، تہجد گزار ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، لیکن دل کالے ہیں، نفرتیں بھری ہوئی ہیں دلوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لکھ لو اپنے دلوں پر۔ ایسا عمل بتاؤں جو نماز سے بھی بڑا ہے، روزے سے بھی اعلیٰ ہے، صدقہ زکوٰۃ سے بھی بہتر ہے، اور وہ عمل صلح کرنا ہے۔ پھر دوسرے انداز سے آپ نے سمجھایا، فرمایا ایاکم وفساد ذات البین، آپس میں ناراضگیاں پالنے سے بچو۔ ایاکم وفساد ذات البین، آپس کی ناراضگیوں سے، اختلافات پالنے سے بچو۔ ٹھیک ہے، بحیثیت انسان غلطی ہو گئی، کمزوری ہو گئی، 1 دن غصہ رکھ لو، 2 دن تک ناراض رہ لو، حد 3 دن تک ناراض رہ سکتے ہو۔ لا یحل لرجل یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں ان یہجر اخاہ فوق 3، کہ وہ 3 دن سے زائد اپنے بھائی سے ناراض رہے۔ بچو اپنی ناراضگیوں سے، دشمنیاں پالنے سے۔ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، یاد رکھو یہ آپس کی ناراضگیاں موڑ دیتی ہیں۔ لا اقول تہلک الراس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سر کو موڑتی ہیں، بل تہلک الدین، بلکہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپس کی ناراضگیاں تمہارے ایمان اور دین کو برباد کر دیں گی۔ ناراضگیاں اور اختلافات، آپس کے مسلمانوں کے آپس کی ناراضگیاں، اختلافات، یہ دین کو برباد کر دیتے ہیں، ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ ایمان برباد کیسے ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے،
آپ فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن سوموار کو اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں. اللہ اس کو حکم دیتا ہے میرے بندے کے اعمال میرے سامنے پیش کر. اللہ پہلے بھی سب کچھ جانتا ہے لیکن یہ اس کی محبت ہے. فرشتے نیکیوں کے اعمال نامے اللہ کے سامنے عرش پر رکھتے ہیں. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مال فیکٹریاں کاروبار نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے اعمال دیکھتے ہیں اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. اعمال نامے عرش پر پڑے ہیں، اللہ عمل دیکھتا ہے، صالح عمل ہیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں، اور پھر دل کو دیکھتے ہیں، اس بندے کا دل بھی صاف ہے، محبت والا ہے. تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کو اہل جنت میں لکھ دو، اس کے سارے گناہ معاف کر دو، اس کو جنتی لکھ دو. بخششیں لوٹاتے ہیں، رحمتیں لوٹاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس بندے کے اعمال اللہ کے سامنے رکھے جاتے ہیں جو ہے تو نمازی، تہجد گزار، حج کیا، عمرہ کیا، بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن اللہ جب اس کا دل دیکھتے ہیں تو دل میں دشمنی ہے، عداوت ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے. فرمایا اللہ غصے میں آ جاتے ہیں اور غضبناک ہو کر فرشتے کو حکم دیتے ہیں داہما، ان کے اعمال نامے اٹھاؤ، دور لے جاؤ مجھ سے، میں اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے اعمال دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. فلن اغفر لہما، فلن اغفر لہما، میں ہرگز ان کو معاف نہیں کروں گا حتی یصطلحا، جب تک یہ صلح نہیں کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس بندے نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. ہمارے بھابی کہتے ہیں نا جنتی ہیں سیدھے، ہم شرک نہیں کرتے. اس نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کوئی شرک والا کام نہیں کیا. اس کی نمازیں کیوں ضائع ہو گئی؟ اس کے اعمال اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. فرماتے ہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ صرف آپس کی ناراضگیاں ہیں جو اس کو لے ڈوبی ہیں. یہ ہے ایمان کی تباہی جس کے بارے میں فرمایا ایاکم وفساد ذات البین، آپس کی ناراضگیوں سے بچو. فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کی ناراضگیاں موڑ دیتی ہیں. لا اقول تہلک الراس، میں یہ نہیں کہتا سر کو موڑتی ہیں، بل تہلک الدین، بلکہ یہ دین اور ایمان کو برباد کر دیتی ہے. ادھر فرمایا کہ شیطان اپنا تخت رکھتا پانی کے اوپر. ان ابلیس لیضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے. شام ہوتی ہے اپنے چیلے چانٹے بلا کر ان سے رپورٹ لیتا ہے آج دن بھر میں کیا کیا کر کے آئے ہو بتاؤ. ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، یہ اذان ہوئی، ایک مسلمان نماز کے لیے اٹھنے لگا. میں نے اس کو خیالات ڈالنا شروع کر دی کہ ابھی بہت ٹائم ہے، تیرا یہ گاہ کیا گیا ہے، یہ پہلے مسئلہ حل کر لے پھر چلے جانا. میں نے اس کو خیالات میں ڈالا، نماز نہیں پڑھنے دی، یہ کارنامہ سناتا ہے. ابلیس کہتا بیٹھ جا، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. دوسرا شیطان کھڑا ہوتا ہے، یہ ایک بندے کے پاس کوئی سوالی آیا، اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا، وہ جیب سے لگا تھا کچھ نکال کر دینے. میں نے اس کو بھی خیالات ڈالنا شروع کر دیے کہ تیرے تو مسئلے ہی بڑے ہیں، بل بڑے، مہنگائی بڑی زیادہ ہے اور یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں. میں نے اس کو صدقہ نہیں دینے دیا، اللہ کے نام کی عزت نہیں رکھنے دی. ابلیس کہتا تو بھی بیٹھ جا، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. تیسرا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا جی میں گھر میں گیا تھا، گھر کا ماحول بڑا اچھا تھا، بیوی خامد پہ بڑا خوش تھی، خامد بیوی پہ بڑا راضی تھا، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے. میں نے بیوی کے دل میں وسوسے ڈالے خامد کے خلاف، خامد کے دل میں بدگمانیاں پیدا کی اس کی بیوی کے خلاف. نہ کوئی گل نہ کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے بدگمانیاں پیدا کر کر کے، فہم پیدا کر کر کے ایسے پاگل بنایا کہ وہ آپس میں لڑنے لگے. میں لڑائی ڈال کے آیا ہوں، اختلاف پیدا کر کے آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس اپنے تخت پر کھڑا ہوتا ہے، اسے کہتا ہے بیٹے آگے آؤ. آگے بڑھا کے اسے سینے سے لگاتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کا منہ کر کے نا سب کی طرف کہتا ہے سنو یہ ہے کارنامہ، اس طرح کے کام کیا کرو. اب آپ سوچیں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی ہوئی ہے کس کام کے لیے؟ عبادت سے روکنے کے لیے. اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے صراط مستقیم پر میں بیٹھ جاؤں گا، تیری عبادت نہیں کرنے دوں گا، خواہشات بھڑکاؤں گا ان کے اندر. اسے خوش ہونا چاہیے تھا نماز سے روکنے پر، اسے خوش ہونا چاہیے تھا صدقے سے روکنے پر، لیکن وہ خوش ہو رہا ہے میاں بیوی کی تو کار پر.
حالانکہ میاں بیوی کی لڑائی کوئی اتنی بڑی لڑائی نہیں ہوتی، ادھر لڑتے بھی ہیں ادھر کی صلح بھی ہو جاتی ہے، اس پر وہ خوش ہے کیوں؟ کیوں بتا سکتے ہیں؟ وہ حدیث پچھلی اس پر غور کرو، سوموار جمعرات والی، کیوں شیطان خوش ہے تو کار پر؟ ماشاءاللہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ آپس میں لڑیں گے تو ان کی نمازیں روزے خود بخود ضائع ہو جائیں گے۔ وہ بڑا پرانا ہے، پرانا شیطان ہمارا دشمن، بڑا پرانا تجربہ کار ہے۔ وہ کہتا ہے نماز سے روکنے پر زور نہ لگاؤ، روزے صدقے سے روکنے پر زور نہ لگاؤ، آپس میں اختلافات پیدا کرنے پہ زور لگاؤ۔ جب ان کے دلوں میں اختلافات آئیں گی، نفرتیں آئیں گی تو خود بخود سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں جس کی کسی دوسرے گھر سے ناراضگی نہ ہو، کوئی فرد ایسا نہیں جس کے سینے میں کسی نہ کسی کے خلاف کوئی اختلاف اور ناراضگی نہ ہو۔ ایسا ہی ہے نا، ہم نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدارس چلاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ناراضگیاں ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم برباد ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلوں پر لکھ لو، یہ صلح نماز سے بھی بڑا عمل ہے، یہ صلح روزے سے بھی اعلیٰ عمل ہے، یہ صلح زکوٰۃ اور صدقے سے بھی بڑا عمل ہے۔ مطلب جتنی توجہ نماز کو دیتے ہو، جتنا فکر نماز کا کرتے ہو، جتنا فکر روزے کا رکھتے ہو، جتنا فکر صدقے زکوٰۃ کا ہے، اس سے زیادہ فکر اس چیز پر رکھو کہ کوئی ہم سے ناراض تو نہیں ہے، ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی ناراضگی اختلاف تو نہیں ہے۔ اور اگر ناراضگی والا معاملہ ہے تو خیر بناؤ اپنے ایمان کی، ہمارا ایمان برباد ہے، میں حاجی بنا پھرتا ہوں، نمازی بنا پھرتا ہوں، اللہ کی نگاہ میں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پتہ کیا حیثیت ہے اس کی جو ناراضگیاں پالتا ہے؟ الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ صلح کرنے کے لیے السلام علیکم کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے چل چل خبردار میرے ساتھ سلام کی دو، میں نہیں بولنا تیرا، وہ آگے سے نہیں بولتا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم جاؤ اور میرے بندے کو سلام کا جواب دو، اسے فرشتے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور وہ جو بڑا متکبر بنا ہوتا ہے نا، میں نہیں سلام صلح کرنی، اس کے اوپر فرمایا شیطان اس کی گردن کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر آپ نے اس کی مثال دی، جس طرح تم بچہ بٹھاتے ہو نا گردن پر، ٹانگیں اس کی سینے کی طرف ہوتی ہیں، گردن پر بیٹھ جاتا ہے، سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اس طرح شیطان اس کی گردن پر بیٹھ جاتا ہے، ٹانگیں اس کے سینے پر مارتا ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اسے کہتا ہے شاباش پترا، ہم نے نہیں صلح کرنا۔ یعنی وہ شیطان کا گدھا ہے، شیطان کی سواری ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی سے لے کے کھاتا ہوں، یہ ہمارے اندر ابو جہل والی سوچ ہے۔ ہمیں بھی کسی کو کہا جائے نا صلح کر لے یار، چل ناراضگی چھوڑ کوئی بات نہیں، کہتا میں کو اسے لے کر کھاتا ہوں، میں کیوں صلح کروں؟ یہ ابو جہل والی سوچ ہمارے اندر ہے، یہ سوچ ہمارا نبی ختم کرنا چاہتا ہے۔ صلح بےعزتی نہیں، صلح بہت بڑی عبادت ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اس کو انا کا مسئلہ نہ بناؤ۔ شیطان ہمیں لڑانے کی کوشش کرتا ہے، مذہب کی بنیاد پر لڑائیاں، سیاست کی بنیاد پر لڑائیاں، چند ٹکوں کی بنیاد پر لڑائیاں، چند مرنوں کی بنیاد پر لڑائیاں، معمولی بات پر لڑائیاں۔ ہم لڑتے ہیں، ہمیں اللہ کے قائم کردہ رشتے کا احساس ہی نہیں۔ آؤ سچے دل سے توبہ کریں، آپ نے حدیثیں سنی ہیں، کرو گے نا صلح انشاءاللہ؟ یہاں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لو، اللہ ہمیں پہلے علم نہیں تھا، اب ہمیں سمجھ آ گئی، ہمارے تو ایمان ہی برباد ہو رہے ہیں۔ یک طرفہ فیصلہ کرو کہ جس سے ناراضگی ہے ہم نے اپنے دل صاف کیے، پھر پہلی فرصت میں ان کے پاس جاؤ، تحفے تحائف لے کے جاؤ، ان کو کہو کہ اللہ کے لیے صلح کرنے آ رہے ہیں۔ اور آخری حدیث سن لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو جو میری وجہ سے نرم ہو جائے گا، عاجز ہو جائے گا، اختلاف ختم کر کے ناراضگی ختم کر کے صلح کی طرف آئے گا، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میرے اوپر حق بن جاتا ہے کہ میں اس کو اونچا کروں۔ اللہ ہماری عزتوں کا وکیل بن جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے سینے صاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لڑائیاں، نفرتیں، میں اس پر قبضہ کروں گا، میں اس کو یہاں نہیں آنے دوں گا، میں اس کو نہیں بولوں گا، یہ ساری شیطانی حرکتیں، اللہ ہمیں اس کم ظرفی سے بچا کر اعلیٰ ظرف بنائے۔
ہم کلمے کی بنیاد پر محبت کرنے والے بنے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.